اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ خبریں آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، اور اس ویڈیو کو اگر آپ مناسب سمجھتے ہوں تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا حلقہ احباب بن سکے۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے الومینیم کا، جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائیے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624744144۔ تو ناظرین محترم، آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق سوئٹزرلینڈ سے ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں ایک چونکا دینے والا قتل سامنے آیا ہے، جہاں سابق مس سوئٹزرلینڈ فائنلسٹ کرسٹینا جوکسیمووچ کو ان کے شوہر نے مبینہ طور پر قتل کیا اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیمیکل میں تحلیل کر دیا۔ 38 سالہ سابقہ ماڈل کو 13 فروری کو مننگن میں اپنے گھر کے لانڈری کے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ سابق ماڈل کے 41 سالہ شوہر تھامس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ برطانوی محکمہ پولیس اور سائبر کرائم منسٹر ڈیم ڈیانا جانسن کا پرس ویسٹ مڈلینڈز میں پولیس افسران سے ملاقات کے دوران چوری ہو گیا۔ سالانہ اجلاس میں لیبر پارٹی کی خاتون وزیر کا کہنا تھا کہ برطانیہ سماجی مخالف رویے، چوری اور دکانوں کی چوری کی وبا کی لپیٹ میں ہے۔ تقریر کے دوران ہی ان کا پرس غائب ہوا، جس کا انکشاف انہوں نے اجلاس کے بعد کیا۔ پولیس کے مطابق 56 سالہ مشتبہ شخص کو ہوٹل سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یوروسٹیٹ کے مطابق یورپی یونین نے 2023 میں 3.7 ملین یعنی 37 لاکھ سے زائد نئے رہائشی اجازت نامے یعنی ریزیڈنٹ کارڈ جاری کیے اور ایک نیا ریکارڈ بنا دیا، اور اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے، جو کہ 2022 کے مقابلے میں 4.7% زیادہ ہے۔ یوکرائن، بیلاروس اور بھارت پچھلے سال سب سے زیادہ رہائشی اجازت نامے یعنی ریزیڈنٹ کارڈ حاصل کرنے والے 3 ممالک ہیں۔ یورپی یونین میں 33.8% پرمٹ کی بنیادی وجہ ملازمت تھی۔ یورپی ملک جرمنی 16 ستمبر کو تمام بارڈرز پر انلیگل امیگریشن کو روکنے کے لیے سرحدی کنٹرول متعارف کروائے گا۔ یہ کنٹرول عارضی طور پر 6 ماہ کی مدت کے لیے ہوگا۔ یہ بارڈر کنٹرول نیشنل سیکورٹی کے تحفظ اور امیگرینٹس کی انلیگل مائیگریشن کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جرمن انٹیریئر منسٹری نینسی فیزر نے کہا ہے کہ بارڈر کنٹرول ملک کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ جرمنی کو اسلام پسند دہشت گرد گروپوں کی جانب سے بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ ایسٹرن یورپی ملک کروشیا ملک میں کام کرنے والے فورنرز یعنی غیر ملکی ورکرز کو مزید رائٹس دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ کروشیا غیر ملکی ورکرز کو 60 دنوں کے لیے مالی امداد کی پیشکش کرنا چاہتا ہے، جن کی ملازمت کے معاہدے ختم ہو چکے ہیں، جب تک وہ نئی ملازمت تلاش نہیں کر لیتے۔ کروشیا ورک پرمٹ کی بنیاد پر 1 سے 3 سال تک بڑھانے کا بھی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یورپی ملک فن لینڈ کی حکومت امیگرینٹس کی فیملیز کو ملک میں بلانے کے لیے حالات کو مشکل بنا رہی ہے اور نئے قوانین وضع کیے جا رہے ہیں۔ نئے قوانین میں بین الاقوامی تحفظ یعنی انٹرنیشنل پروٹیکشن کے تحت ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے درخواست دینے والوں کے لیے مالیاتی ضرورت یعنی فائنانشل ریکوائرمنٹ کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اگر نئے قوانین منظور ہو گئے تو اس کا اطلاق مئی 2025 میں بھی ہو سکتا ہے۔ پرتگال نے رواں سال 2024 کے پہلے 8 مہینوں میں برازیلیوں کو 7200 ویزے جاری کیے۔ 2023 کے اسی عرصے یعنی جنوری سے اگست کے عرصہ کے مقابلے میں برازیل کے شہریوں کو دیے جانے والے ورک ویزوں کی تعداد میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ اس سال کے پہلے 8 مہینوں میں پرتگال کی طرف سے جاری کیے گئے کل 22,000 ورک ویزوں کا 33% برازیلیوں کو دیا گیا ہے۔ پرتگال میں غیر ملکی آبادی کا 25% برازیلین ہے۔ UK حکومت کا اعلان کے مطابق یورپی باشندوں کو 2 اپریل 2025 سے برطانیہ میں داخل ہونے کے لیے الیکٹرانک ٹریول اتھارٹی ETA کی ضرورت ہوگی۔ برطانیہ کا سفر کرنے والے برطانوی اور آئرش شہری الیکٹرانک ٹریول اتھارٹی کے لیے درخواست دینے سے مستثنیٰ ہے۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام برطانیہ کے بارڈرز اور امیگریشن سسٹم کو ڈیجیٹل کرنے کی جانب قدم ہے۔
امریکی شہر ہیوسٹن میں گاڑی کی ٹکر سے پاکستانی طالبہ دانیہ ظہیر شدید زخمی ہو گئی، جبکہ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار ہو گیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق طالبہ دانیہ ظہیر کی اہم سرجری کی جائے گی۔ اسپین کی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے رہائش کے ذریعے اسپانوی شہریت یعنی نیشنلٹی حاصل کرنے کے عمل میں ترمیم کر دی ہے، اور اپلیکینٹس کے شہری طرز عمل یعنی سیوک کنڈکٹ سے متعلق تبدیلیاں متعارف کروائی گئی ہیں۔ رہائش یعنی ریزیڈنٹ کارڈ کے ذریعے نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسپین میں رہائش کی مطلوبہ مدت کے دوران مقیم ہو، نیز اچھے شہری طرز عمل اور انضمام کے تقاضوں کی تعمیل کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ ہوٹل گلڈ آف بارسلونا کے مطابق بارسلونا کے ہوٹلز 2024 میں ریکارڈ آمدنی کریں گے۔ اگرچہ ہوٹلز میں قیام کی تعداد میں کمی آئی ہے، فی کمرہ اوسطاً قیمت بڑھ کر اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اس سال اب تک ہوٹل کا بکنگ 82% رہی ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں تھوڑا کم ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے اسٹے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اسپین کے ایئر ٹریفک کنٹرول ادارے آئینہ کے اعداد و شمار کے مطابق بارسلونا ایئرپورٹ پر موسم گرما کے اگست کے مہینے میں 5.41 ملین مسافروں کی آمد و رفت ہوئی، جو گزشتہ سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں 8.9% زیادہ ہے۔ جولائی اور اگست میں بارسلونا ایئرپورٹ پر کل 1,79,74,473 مسافروں کی آمد و رفت ہوئی، جو 2023 کی اسی مدت کے مقابلے میں 7.2% زیادہ ہے۔ سال کے آغاز سے بارسلونا کے ایئرپورٹ پر 3,68,80,075 مسافروں کی آمد و رفت ہوئی۔ اسپین نے امیگریشن کی آمد کے پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے بارڈرز کو کنٹرول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہسپانوی حکومت جرمنی کی جانب سے اپنائے گئے بارڈر کنٹرول کو انلیگل مائیگریشن کے دباؤ کو سنبھالنے کے لیے بہتر آپشن نہیں سمجھتی۔ اس بات کی تصدیق انٹیریئر منسٹر فرناندو گراندے نے بھی کر دی ہے اور کہا ہے کہ بارڈر کو کنٹرول کرنا شینگن بارڈر کوڈ کی خلاف ورزی ہے۔ اسپین کی انٹیریئر منسٹری نے ملک میں سیاسی پناہ یعنی اسائلم سے متعلق تازہ ترین اعداد و شمار شائع کیے ہیں، جو بین الاقوامی تحفظ یعنی انٹرنیشنل پروٹیکشن سے انکار میں اضافے کا انکشاف کرتے ہیں۔ 31 اگست 2024 تک اسائلم اینڈ ریفوجی آفس کو اسپین میں پناہ کی 1,11,330 درخواستیں موصول ہوئی، جو ملک جن کے شہریوں نے سب سے زیادہ اسائلم کی درخواستیں دی ان میں وینزویلا کی 42,044، کولمبیا کی 28,033 اور پیرو کی 7,020 درخواستیں تھیں۔ اسپین نے اسائلم کی 17,372 درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ سب سے زیادہ پناہ دینے سے اسائلم کی درخواستیں کولمبیا کے شہریوں کی مسترد ہوئی، جن کی تعداد 9,490 ہے۔ اس کے بعد پیرو 1,918 شہریوں کی اور مراکش کے 1,114 شہریوں کی اسائلم کی درخواستیں مسترد ہوئی۔ اسپین کی اسائلم کی درخواستوں کی منظوری کی شرح انتہائی کم ہے، جو درخواستیں منظور ہوئی ان کی تعداد 3,754 ہے۔ اسپین میں 5 لاکھ تارکین وطن یعنی امیگرینٹس کو باقاعدہ یعنی امیگریشن کھولنے کے عمل کو منظور کرنے کے لیے اسپین کی کانگریس نے پاپولر لیجسلیٹو میں ترمیم جمع کرانے کی آخری تاریخ میں 1 ہفتے کی توسیع کر دی ہے، اور اب بدھ 18 اگست تک کا وقت دیا گیا ہے۔ 2 سیاسی جماعتوں پودیموس اور سمار نے ترمیم کے وقت میں توسیع پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امیگرینٹ کو جلد لیگل عمل پر زور دیا جائے، تاکہ ریگولائزیشن یا نامی موومنٹ کے ترجمان کے مطابق پولیٹیکل ول کی کمی کی وجہ سے اس مسئلے کو ملتوی کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 9 اپریل 2024 کو ہسپانوی کانگریس نے انلیگل امیگرینٹس کو ریگولائز کرنے کے اقدام پر عمل درآمد کا اعلان کیا تھا۔ اسپین کی نیشنل پولیس نے قادس کے شہر الکسیرا میں غیر ملکیوں یعنی فارنرز کی پیپر میرج کرانے والے
ایک گروہ کے 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جو انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس کو لیگل کرانے کے لیے کی جاتی تھی۔ کرمنل گروہ پیپر میرج کے لیے جعلی دستاویزات بھی تیار کرتے تھے۔ اس گروہ کے خلاف تحقیقات کا آغاز مارچ 2024 سے ہوا تھا۔ گرفتار گروہ نے علاقے میں بہت سے افراد کی جعلی پادرون بھی کروائی تھی۔ پولیس نے 3 مشکوک اور جعلی جوڑوں کا پتہ چلایا ہے جنہوں نے انگلس میں شادیوں کی رجسٹریشن کرائی تھی۔ تمام رجسٹرڈ شادیوں میں ایک ہی خاتون بطور دلہن رجسٹرڈ تھی۔ گروہ جعلی شادیوں کے عوض 4,000 سے 5,000 یورو تک کا معاوضہ وصول کرتا تھا۔ خاتون کی گرفتاری کے بعد 7 دیگر افراد کو غیر ملکی امیگریشن میں سہولت فراہم کرنے اور جعلی دستاویزات بنانے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ مزید گرفتاریوں تک تفتیش جاری رہے گی۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔